اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں آزمائش کی غرض سے ایک الہی معاہدہ یا میثاق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی یا رسول ہدایت لے کر آئے تو تم ضرور اس ہدایت کی پیروی کرنا اور اس پر ایمان لانا وغیرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت 36 میں فرماتا ہے، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یعنی اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اسی الہی معاہدہ یا میثاق کے ساتھ بھیجا تھا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو اس ہدایت کی پیروی کرنا وغیرہ۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے بنی آدم، جب کبھی بھی تمہاری طرف میرے نبی اور رسول ہدایت لے کر آئیں تو میرا تقوی اختیار کرتے ہوئے، مجھ سے ڈرتے ہوئے میری ہدایت کی پیروی کرنا اور اصلاح کرنا، تو پھر تمہیں دنیا و آخرت میں میری سزا کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات 82 تا 83 میں فرماتا ہے، عام مسلمانوں کے ہاں یہ آیت نمبر 81-82 ہے کیونکہ وہ بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ اس میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ میثاق النبیین کے مطابق مصلحین کو بھیج کر ان کی امتوں یا جماعتوں کا امتحان لیتا رہا ہے کہ آیا وہ سابقہ نبی پر اپنے دعوی ایمان میں سچی تھیں یا کہ نام کی مومن۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت 8 میں بعض دیگر انبیاء اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے جانے والے میثاق النبیین کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ پیش کرتا ہوں، دیکھیں۔ لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، ایک میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئیں، الست بربکم قالوا بلا۔ اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے۔ آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ عہد لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ عہد ہے میثاق انبیاء۔ یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی۔ اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، پوری امت کا، پوری امت کا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی اس ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے سلسلے میں وہ ایک دوسری آیت پیش کر رہے ہیں جو عام طور پر پیش نہیں کی جاتی یا ان کے علم کے مطابق پیش نہیں ہوئی۔ انہوں نے بہرحال مسلمانوں کے سامنے یہ آیت پیش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے عہد یا اقرار سے آگاہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے انبیاء والا میثاق یا عہد لیا تھا کہ دیکھو جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، تو پھر تمہارے بعد کوئی اور نبی اور رسول آئے تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، تم اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، یہ عہد لے کر جانا کہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے وغیرہ۔ لیکن ساتھ ہی ختم نبوت کے مولویوں سے ڈر کر شاید ختم نبوت کا نعرہ بھی مار دیا، جبکہ جو آیت انہوں نے پیش کی، اس آیت سے قیامت تک نبوت کا جاری رہنا ثابت ہوتا ہے، اور وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک عذر پیش کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہمیں کسی نبی یا رسول کی خبر نہیں دی، لہٰذا ختم نبوت وغیرہ۔ فرماتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی، یعنی اللہ کی آیت کے برخلاف یہ منفی دلیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں اگر آپ کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے۔ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، جبکہ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا۔ سامعین اکرام، ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بات قطعاً درست نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میثاق النبیین کے مطابق کسی الہی مسلح یا نبی اور رسول کی وغیرہ کی خبر نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو الہی مصلحین کی خبر دی ہوئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لا کر ہم میثاق النبیین والے عہد یا اقرار میں ہم سب بحیثیت مسلمان شامل ہو جاتے ہیں، اس پر گواہ ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد امت کو 2 موعود وجودوں کی بشارات عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان موعود وجودوں کا ذکر سینکڑوں روایات میں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیفا تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج اوج لیس منی ولا انا منہم، رواہ رزین۔ یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو،
وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تخلق امتن انا فی اولہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ کی آیت 3 اور 4 میں فرماتا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی یعنی اسے مبعوث کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس سلسلے میں، اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعۃ وآخرین منہم لما یلحق بہم قال قلت من ہم یا رسول اللہ فلم یراجعوا حتی سأل ثلاثہ وفینا سلمان الفارسی وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلیمان ثم قال لو کان الایمان عند السریہ لنا لہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم والی آیت نازل ہوئی تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے؟ یہاں تک کہ 3 دفعہ سوال دہرایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو اہل فارس میں سے بہت سے اشخاص، یا فرمایا ایک شخص ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کرے گا۔ سامعین اکرام، دیوبندیوں کے ایک مشہور عالم، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے قاری محمد طیب صاحب علامات مہدی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ علامتیں آئی ہیں، مثلا یہ کہ مہدی علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ غیب سے آواز آئے گی اور وہ آواز یہ ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس کا حوالہ ہے مجلس حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب، جلد اول صفحہ 227۔ سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد صرف ایک مہدی اور مسیح ابن مریم کی ہی خبر نہیں دی، بلکہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے مبعوث ہونے کا بھی وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فیما عالم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا
یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمور کیے جانے کے سلسلے میں بعثہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یبعث، کہ یقیناً اللہ مبعوث کرے گا، یعنی ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے بھیجے جانے کی جو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دین اسلام کی تجدید کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ ایسے وجود قرآن کریم کے مطابق ایسے ہی ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مبعوث ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو معمور مجددین کے ایک دائمی سلسلے کے ساتھ ساتھ اپنے بعد دو موعود وجودوں یعنی مہدی علیہ السلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی خبر دے چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی یا رسول کے مبعوث کیے جانے کا نہیں بتایا وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو بائبل میں پیش گوئی تھی وہ بھی سیدھی سادھی نہیں تھی، بلکہ اس میں یہود و نصارہ کی سخت آزمائش ہو چکی ہے، اور آج وہ ٹھوکر کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج یہود و نصارہ کی طرح مسلمان بھی مہدی و مسیح علیہ السلام کی بعثت کے متعلق پیش گوئیوں میں سخت آزمائش کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو ختم نبوت کے دجل عظیم سے نجات بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔